الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 314 حیات مبارکہ کے متفرق گوشے عہد نبوی کی مساجد و مکاتب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کی تعمیر پر بھی زور دیا تھا اور اس امر کی تاکید فرمائی تھی کہ جو معلم ہو وہ اپنے مقام پر عبادت کے لیے ایک مسجد فوراً تیار کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بڑی بڑی آبادیوں میں کئی مساجد تھیں۔ صرف مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مساجد تیار ہو چکی تھیں جن میں 5 وقت نماز ہوتی تھی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد بنو عمر، مسجد بنو سعدہ، مسجد بنو عبید، مسجد بنو زریق، مسجد بنو سلمہ، مسجد بنو غفار، مسجد بنو اسلم، مسجد بنو جہینہ، مسجد بنو بیاضہ۔ حج و عمرے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج فرض ہونے سے قبل 2 بار حج فرما چکے تھے اور حج فرض ہونے کے بعد 1 مرتبہ حج ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے جو ذی القعدہ کے مہینہ میں ادا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے جو شانوں سے لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑھاپا حمید الطویل سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاپے کی بدرزیبی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑھاپے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب لگایا جاتا۔ داڑھی کے اگلے حصہ میں صرف چند بال سفید تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑھاپا 20 بالوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ مہر نبوت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جو جسامت اور شکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابہ تھی۔ ذاتی امور کے منتظم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اخراجات خانہ کا انتظام سپرد تھا۔ معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہر ہوتی تھی۔ مسواک اور نعلین مبارک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتی تھی۔ نیز رباح اسود رضی اللہ عنہ، آپ کی لونڈی انیسہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ بھی کچھ انتظامات تھے۔ قبول ہدیہ و رد صدقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے اور صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر اور میرے اہل بیت اعظام پر صدقہ حرام فرمایا۔ بشری حاجات ضرورت کے لیے چونکہ اس دور میں گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں تشریف لے جاتے، عموماً اتنی دور تک جاتے، یعنی 2 میل تک، کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ ایسی نرم زمین تلاش کرتے کہ چھینٹے نہ اڑیں۔ غسل کے لیے پردہ ضروری قرار دیا تھا۔ گھر میں نہاتے تو کپڑے کا پردہ تانا جاتا۔ کبھی بارش میں نہاتے تو تہبند باندھ لیتے، چھینک پست آواز سے لیتے اور ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے۔ سفر کے لیے جمعرات کو روانگی زیادہ پسند تھی۔ سواری کو تیز چلاتے، پڑاؤ سے صبح کے وقت کوچ کرنا معمول رہا۔ سفر میں جو اجتماعی کام درپیش ہوتے ان میں ضرور حصہ لیتے۔ چنانچہ ایک بار کھانا تیار کرنے کی مہم تھی۔ سارے ساتھیوں نے کام تقسیم کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لکڑیاں چننا اپنے ذمہ لیا۔ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکلیف نہ کریں، ہم سب اس کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے امتیاز پسند نہیں۔ سفر میں اپنی سواری پر باری باری کسی نہ کسی پیادہ ساتھی کو شریک کرتے۔ سفر سے رات میں واپس آنا پسند نہ تھا۔ آتے تو سیدھے گھر جانے کی بجائے مسجد میں جا کر نفل ادا کرتے۔ گھر میں اطلاع ہو جانے کے بعد اطمینان سے جاتے۔ ترکہ 2 عدد ہیرا یمنی چادر، تہبند یمنی، 2 کپڑے سہاری، 1 کرتا سہاری، 1 کرتا کولی، 1 جبہ یمنی، چادر منقش، 3-4 کوفیہ یعنی چھوٹی پست ٹوپیاں، 1 لحاف، 1 چمڑے کی تھیلی تھی جس میں آئینہ، ہاتھی دانت کا کنگا، سرما دانی، قینچی اور مسواک رکھا کرتے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا۔ 1 پیالہ تھا جس میں 3 پتر چاندی کے لگے ہوئے تھے۔ 1 پیالہ پتھر کا تھا اور 1 برتن کانسا کا۔ 1 کانچ کا پیالہ تھا اور برتن بالٹی برابر کانسی کا غسل کے لیے تھا۔ 1 بادیہ تھا، 1 پیمانہ تھا اور 1 برتن چوتھائی سا کا جس سے صدقہ فطر ناپ کر دیا کرتے تھے۔ انگوٹھی چاندی کی جس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اور جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنندہ تھا موجود تھی، اور ایک روایت ہے کہ انگوٹھی لوہے کی تھی اور نگینہ چاندی سے جوڑا گیا تھا۔ نجاشی نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 موزے سادہ پیش کیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیاہ کمبل تھا اور 1 عمامہ یعنی دوپٹہ تھا جس کا نام صحاب لیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علاوہ استعمالی کپڑوں کے 2 اور کپڑے بھی تھے جو نماز میں استعمال فرماتے تھے، اور 1 رومال تھا جس سے بعد وضو روئے انور پونچھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو مذکورہ بالا اشیاء ترکہ میں موجود تھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔